انفویٹ ادنان کے پیارے دوستوں، السلام علیکم ناظرین۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر میں تبدیل ہونا کائنات کے حیران کن واقعات میں سے ایک تھا۔ دوستوں، مفکرین کا ماننا ہے کہ بندر کوئی پیدا شدہ جانور نہیں ہے بلکہ کسی مخلوق کی تبدیل شدہ شکل ہے، اور وہ مخلوق انسان ہے۔ لیکن انسان کو بندر میں تبدیل کیوں کیا گیا؟ دراصل یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ان 70,000 لوگوں کے ساتھ پیش آیا جو کہ ایلا نامی بستی میں دریا کے کنارے رہا کرتے تھے۔ وہ دریا سے مچھلیوں کا شکار کرتے اور ان کو کھاتے اور ان کو بیچا بھی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، جس کا ثبوت ہمیں اس بات سے ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کھانا جنت سے آیا کرتا تھا، جسے من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر میں تبدیل ہونے کی دو وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے احکامات بدل کر اپنے میں سے کچھ باتیں شامل کر دی تھی، جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار بالکل بھی نہیں کرنا، بلکہ یہ دن میری عبادت کے لیے مختص کر دیں، اور اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار کرنا ہے کریں۔ اور ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتوار سے جمعے تک پانی میں مچھلیوں کی تعداد نہایت کم کر دی تھی، لیکن ہفتے کے دن جو کہ عبادت کے لیے مختص کیا گیا تھا، ان کو مچھلیوں کی تعداد پانی میں بہت زیادہ دکھائی دیتی تھی، جس کو دیکھ کر ان کا دل بہت زیادہ لالچ کرنے لگ جاتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ مچھلیاں ان کو کسی طریقے سے مل جائے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر پاتے تھے۔ ایک مرتبہ شیطان بنی اسرائیل کے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو شیطان کہتے ہیں کہ تم ہفتے کے دن دریا میں جال لگا دینا اور دریا سے چھوٹے چھوٹے رستے بنا لینا، جب مچھلیاں اس میں پھنس جائیں تو تم ان مچھلیوں کو اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچ جاؤ گے اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص اس کی ترغیب پر عمل کرتا ہے اور اچھی خاصی مچھلیاں حاصل کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے باقی لوگ بھی اس سے اس ترکیب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ شخص شیطان کی بتائی ہوئی ترغیب کو ان کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے۔ یوں بنی اسرائیل کے لوگ ہفتے کے دن بھی بے حرمتی کرتے ہوئے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں کچھ لوگ نیک بھی رہا کرتے تھے جو کہ ان کو منع کرتے تھے کہ تم ہفتے کے دن شکار کیوں کر رہے ہو، تم لوگ کانٹا ہفتے کو لگاتے ہو اور مچھلی ہفتے کے دن ہی پھنستی ہے، اب تم مچھلیوں کو جس دن مرضی نکالو، لیکن شکار ہفتے کے دن کا ہی تصور کیا جائے گا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، قوم لوط کی تباکاریوں سے عبرت حاصل کرو، لیکن وہ لوگ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتے اور اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ دوستو، اس دن سے بنی اسرائیل میں 3 گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک گروپ میں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو کہ مچھلیوں کو شکار کرنے سے روکتے ہیں، جبکہ دوسرا گروپ وہ تھا جو کہ اس کو دل میں برا سمجھتے ہیں لیکن خاموش رہتے تھے اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے تھے، جبکہ تیسرا گروپ وہ سرکش لوگوں کا تھا جو کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان تینوں گروپس نے اپنے درمیان دیواریں کھڑی کر دی تھی، ایک طرف نیک لوگ اور دوسری طرف سرکش لوگ رہنے لگے تھے۔ مطلب کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان سرکش لوگوں پر لعنت فرما دیتے ہیں۔ سرکش لوگ ساری رات عیاشی میں گزار دیتے ہیں اور نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ دوستو، جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو نیک لوگ غور کرتے ہیں کہ دیوار کے اس پار سے شور نہیں آ رہا۔ جیسے ہی وہ دیوار کے اس پار جانتے ہیں تو ان کو ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد ان کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان بندروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ فوراً اندر جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو کپڑوں سے پہچان لیتے ہیں اور زاروں قطار رونے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ مفکرین کا کہنا ہے کہ وہ بندر 3 دن تک زندہ رہے اور پھر بھوک کے عالم میں مر گئے، جبکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بندر میں تبدیل ہونے والوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ دوستو، یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ پہلی قوم جب یہ گناہ کرتی تھی، یا تو ان کے چہرے تبدیل کر دیے جاتے تھے یا ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ دوستو، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ جب کوئی گناہ کرتے تو اس کا ہمیں اور ہمارے اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو پچھلی قوموں کا انجام ہوا ہے ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔